بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدان کا کہنا ہے اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کروڑوں سال تک ڈائناسورس نے حکومت کی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے، پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ نے انسانوں کو ہی پیدا کیوں کیا؟ اب سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الحدید میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا اور خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امامے میں تھا، یعنی اللہ کے سوا کچھ بھی نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اسی طرح چل پڑا اور قیامت ہونے تک ہر چیز لکھ دی۔ یہ اللہ کا علم تھا کہ جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھا۔ دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک بیان کرتے چلیں کہ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس سے پہلے کوئی چیز پیدا نہ کی تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آ گئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری گھڑی یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدائے آفرین جس میں مخلوق کی تخلیق ہوئی، اس میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس حدیث میں مختلف حالات کو نہایت وضاحت سے بیان کیا گیا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شورى آیت نمبر 5 میں فرماتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تمجید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، جنوں کو بھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ یہ آگ کے بھڑکتے شعلوں کے کناروں کو کہتے ہیں، گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے لوح والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس لعین بھی جنات میں سے ہے۔ اس مسئلے میں کسی کو تردد اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ہے ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنہ و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے فرشتوں کو ایک عظیم الشان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی۔ اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی اور وہ میدانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لے لی، چنانچہ آج تک ان کی رہنے کی جگہ یہی جزیرے، جنگلات اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، پھر ان سے تمام انسانیت کی نسل چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العالمین اس زمین پر انسانوں کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایک دن ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہدایت کاملہ عطا کرے
اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری کر دے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔